علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں کہ یہ محبوب کی محبوب سجاتے ہیں بولو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی سرکار بلاتے ہیں جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل بلند آواز سے الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں الحمدللہ وہ اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں تو محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جاتے ہیں وہی وہ لوگ خدا شاہد عصمت کے سکندر ہیں وہ عصمت سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القادر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ. ادھر جو بیٹھے ہیں ادھر آ جائیں سامنے، وہاں سے وہاں نہ بیٹھا کریں، یہاں جا کر وہاں سامنے آ جائیں. نہیں اس کے تو پیچھے ہی نہیں آئے، بالکل ٹیبل کے پیچھے بالکل نہیں بیٹھے، سامنے آ کے بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہم سنتے رہتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور جب تک درود پاک پڑھتا رہتا اس پر مسلسل رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اب وہ چاہے اس میں کمی کرے یا زیادتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو درود پاک پڑھتے رہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وقت رحمتوں کی برسات کے حصار میں رہیں تو پھر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آج میرا جو موضوع ہے وہ دنیا کی مذمت ہے، تاکہ ہم دنیا کے بارے میں کچھ سمجھ سکیں اور دنیا کو کتنا ہم نے جتنا بھی دوست رکھا ہوا ہے اس کے خاطر کیا کیا کر رہے ہیں. آج اس پر سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دنیا کو دنیا کے طریقے پر استعمال کرنے کو سیکھیں گے کہ ہم نے دنیا کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مذمت کے سلسلے میں کثرت سے آیات آتی ہیں اور قرآن مجید کا زیادہ تر حصہ جو ہے دنیا کی مذمت پر مشتمل ہے. یعنی قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ زیادہ تر دنیا کی مذمت کرتی ہیں. آپ کیمرے سیٹ کر لیں. آپ دنیا سے بے رغبت کرنا اور انہیں آخرت کی دعوت دینا، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا. درود پاک پڑھا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
تمام جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کا آنے کا جو مقصد تھا نا، وہ دنیا کی رغبت سے ہٹا کر رغبت الہی پہ لگانا ہوا کرتا تھا۔ قرآن کے دلائل واضح ہیں اس بات پر، اس لیے ان کا ذکر کرنے کی ضرورت فی الحال تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ہم سمجھیں ان باتوں کو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مردہ بکری پر گزر ہوا تو فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بکری گھر والوں کے ہاں بیکار تھی؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اس کے بیکار ہونے کی وجہ سے اسے پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا اس بکری سے بھی زیادہ بے وقت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا درجہ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتا تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ ملتا۔ اندازہ کیجئے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی جو اہمیت ہے وہ مچھر کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ایک پر کے برابر بھی ہوتا، ایک پر کے برابر ہوتا تو کسی کافر کو پانی پینے کو نہیں ملتا۔ گویا کہ پھر یہ ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتا اس کو فوراً سزا بھی ملتی، اس کو سزا بھی ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی وقت اپنے نزدیک رکھی ہی نہیں ہے، اور جبکہ ہمارے نزدیک دنیا کی جو نا کافی ہمارے اندر اس کی وقت بڑی اہمیت ہے۔ دنیا پہ ہم سے لیکچر لے لیں آپ، دنیا کے اندر کس طرح ہم نے اپنا مستقبل بنانا ہے، بڑے بڑے پروفیسر جو ہیں اس پہ لیکچر دے رہے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر کمانے کے راستے بتائے جا رہے ہیں، معیشت کو بہتر کرنے کے راستے بتائے جا رہے ہیں۔ اور دنیا میں اگر کوئی جنگ ہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے وہ دنیاوی جنگ ہے، دنیا کو حاصل کرنے کی جنگ ہے، دنیا کو حاصل کرنے کی جنگ ہے۔ اور یہ دنیا ایسی دنیا ہے کہ جس کے اندر بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کی محبت میں گرفتار ہیں۔ ایک بزرگ تو ان کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کشف کیا کرتے نا، مراقبہ کیا کرتے تھے، مراقبہ۔ تو مکاشفہ میں انہوں نے دیکھا، یعنی ایک روحانی منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک روحانی منظر دیکھا، ایک میدان دیکھا، بہت بڑا میدان ہے، اور وہاں پر جمع غفیر جمع ہے، بہت لوگ جمع ہیں، اتنے لوگ جمع ہیں کہ جس کو انتہا نہیں۔ اچھا، اور ایک دائرہ بنا ہوا ہے، اس دائرے کے بیچ میں ایک حسین اور جمیل خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ ہزارہ مولوی وہاں موجود ہیں، ہزارہ پنڈت وہاں موجود ہیں، یعنی جو بندہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کا بہت زیادہ معتبر بندہ کہلاتا ہے، وہ بھی موجود ہے وہاں پر۔ اور ہزاروں لوگ جو ہیں اس عورت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، مولوی بھی متوجہ ہو رہے ہیں، پنڈت بھی متوجہ ہو رہے ہیں، فادر بھی جو ہیں وہ بھی متوجہ ہو رہے ہیں، راہب ہیں تو وہ بھی متوجہ ہو رہے ہیں۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے راہب کس کو کہا جاتا ہے؟ پتہ ہے کس کو؟ یہودیوں کا جو عالم ہوتا ہے اس کو راہب کہا جاتا ہے نا۔ تو وہ سب یہ کوشش میں ہے، کوئی منتر پڑھ رہا ہے، کوئی وظیفے پڑھ رہا ہے، کوئی تعویذ گھنٹے کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ عورت میری طرف متوجہ ہو جائے۔
میری طرف دیکھے، اور وہ کسی کی طرف دیکھتی نہیں، اگر دیکھتی بھی تو کن اکھیوں سے دیکھتی، کن اکھیوں سے دیکھتی، پھر توجہ اٹھا لیتی۔ اب ہزاروں عاشق وہاں کھڑے ہیں اس عورت کے، اچانک وہ جو مکاشفہ کر رہے تھے، مراقبہ کر رہے تھے، وہ بھی وہاں چلے گئے۔ کہا یہاں رش کیسا ہے کیا؟ وہ رش کو چیرتے ہوئے جہاں پہ وہ ہاتھا بندھا ہوا تھا دائرہ کا، وہاں تک پہنچے، وہاں دیکھا ارے یہ تو عورت ہے، بھلا اس سے میرا کیا واسطہ؟ یہ تو عورت ہے، بھلا اس سے میرا کیا واسطہ؟ وہ وہاں سے چلے اور جانے لگے۔ اب وہ عورت کہتی ہے حسین و جمیل، ارے حضور کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ نہیں حضور میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ وہ دوڑتی بھی ان کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ یہ بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے تیزی سے، وہ بھی بھاگنا شروع کر دی، اس عورت نے بھی بھاگتے 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 وہ شخص جو تھا، جو اللہ کا ولی تھا، وہ فوراً دروازے کے اندر سے گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا۔ اور جب دروازہ بند کر دیا تو اچھا دوڑتے وہ یہ کہتی جا رہی تھی تم جہاں جاؤ گے میں وہاں تم مجھے پاؤ گے، میں تمہارے پیچھے پیچھے ہی آؤں گی، میں تمہارے پیچھے پیچھے ہی آؤں گی۔ تو ایک دم دروازہ بند کیا، جب دروازہ بند کیا تو یہ دروازے سے مطلب دیواروں میں سے بھی نکل کے آ گئی، اندر داخل ہو گئی۔ آپ نے ایک انگلی ماری اس کو، اور انگلی مارتے وہ اس کو ایسی ضرب لگی کہ وہ گھر سے باہر آ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ جہاں بھی جائیں گے میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں گی۔ کس نے کہہ دیا سبحان اللہ؟ بات کو سمجھے نہیں، سبحان اللہ کہہ دیا۔ تو کہا کہ یہ اتنے ہزارہا لوگ وہاں جمع تھے، موجود تھے، تو ان کے پیچھے نہیں آئی اور تو میرے پیچھے آئی، تو ہے کون؟ کہا کہ میں دنیا ہوں۔ کیا کہا؟ کہا کہ میں دنیا ہوں، اور جو میرے عاشق ہوتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کرتی ہوں، اور جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں میں ان کی خدمت گزار ہوتی ہوں۔ لہذا آپ اللہ کے سچے عاشق ہیں، نیک بندے ہیں، میں آپ کی خدمت کروں گی، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ اور یہ بات سامنے حقیقت ہے۔ اگر آپ کسی بھی اللہ کے ولی کو دیکھ لو، رہتے کرائے کے مکان میں، اور حکومت دیکھے کہاں کہاں تک کرتے ہیں، دنیا کا مال و متاع بھی نہیں ہے، دنیا ان کے قدموں میں آگے جھکتی ہے، دنیا ان فقراء کے پاس آ کے جھکتی ہے۔ تسبیح پڑھ لیں آپ، تسبیح نہ پڑھیں آپ، یہ تسبیح ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ تسبیح ہے۔ تو دنیا جو نا یہ ان لوگوں کو ذلیل اور خوار کرتی ہے کہ جو دنیا سے دل لگاتے ہیں، جو دنیا سے دل لگاتے ہیں۔ اب یہاں ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے، ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک شخص کو دیکھا۔ دیکھیے بات بڑی پتے کی کر رہا ہوں میں، آپ کو سنا کریں، سمجھا کریں۔ یہ کئی بار میں نے عرض بھی کی ہے، مگر جس کی سمجھ میں آئے گی تو مدینہ نہیں آئی، نہیں ہے نہ صحیح۔ برابر میں ایک شخص تھا، اس کے محل کے، بادشاہ کے محل کے ساتھ ایک جھوپڑی تھی، ایک غریب سا شخص وہاں موجود تھا۔ تو بادشاہ نے اوپر سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دیکھا کہ وہ شخص سوکھی روٹی کھا رہا ہے، باسی روٹی وہ کھا رہا ہے، اور اس نے باسی روٹی کھا لی۔ صبح دربار میں بلایا، کہا کہ تو نے رات کو سوکھی روٹی کھائی، کیا تو اپنے رب سے راضی تھا؟ اس نے کہا ہاں میں اپنے رب سے راضی تھا۔ پھر اس نے ایک بات اور کہی کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ایک ایسا بھی شخص ہے کہ جو
اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوا. بولا وہ شخص کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو دنیا کی نعمت پہ خوش ہو گیا، وہ اس پہ بھی راضی نہیں. وہ سوکھی روٹی کھا کے اللہ کو راضی کر لیا اس نے، وہ راضی ہے. اور وہ شخص جس کو دنیاوی نعمتیں حاصل ہیں مگر اس کی حویث کی کھوپڑی جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی، اور مطلب یہ کہ وہ حاصل پہ حاصل کرنے پر تلا رہتا ہے. اگر ہم لوگ غریب ہیں نا تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ غریبوں کا دوست اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. غریبوں کے جو دوست ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دین غریبوں سے چلا اور غریبوں پر اختتام ہوگا، یعنی غریبوں پہ ختم ہوگا، اور میں غریبوں کا دوست ہوں. میں غریبوں کا دوست ہوں. تو غریبوں کو تو خوش ہو جانا چاہیے. ہمارے تو وہ دوست ہیں جو سارے جہاں کے مالک و مختار ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو بہرحال میرے میٹھے محترم سمجھیے کہ یہ دنیا کا جو درجہ ہے نا اللہ کے نزدیک وہ مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے. اور روایت میں بتایا جاتا ہے کہ بروز قیامت دنیا کو ایک خوفناک صورت میں لایا جائے گا، اتنی خوفناک صورت میں کہ لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے. بھونڈی شکل ہوگی اس کی. اور اللہ تعالیٰ شاید فرمائے گا کہ اس دنیا کو جو ہے جہنم میں ڈال دو. تو یہ دنیا کیا کہتی ہوگی؟ یہ دنیا کہتی ہے کہ یا اللہ جو میرے عاشق ہیں، میرے دیوانے ہیں، میرے مستانے ہیں، میرے خاطر خون ریزی کیا کرتے تھے، خوب ڈکیتیاں کیا کرتے تھے، خوب جھوٹ بولا کر رزق کمایا کرتے تھے، خوب جھوٹی عزت حاصل کرنے کے لیے خوب رقم 2 نمبر سے حاصل کیا کرتے تھے، ان کو بھی تو میرے ساتھ داخل جہنم کر دے. آپ کو پتہ ہے ابتدائی دور سے ہمارے 3 دشمن ہیں. امام غزالی نے 4 دشمن کا ذکر کیا ہے. کتنے؟ 4. مگر ابتدائی دور سے جو ہے ہمارے 3 دشمن ہیں. کتنے دشمن ہیں؟ اور دنیا میں آنے کے بعد 4 دشمن ہیں. ابتدا کے بعد اب جب انتہا کو پہنچیں گے 4 دشمن ہیں. آئیے دشمن میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے دشمن ہیں. نمبر 1 شیطان ہمارا دشمن. شیطان کون ہے ہمارا دشمن؟ اب آئیے نفس ہمارا دشمن. نفس بولیے. نمبر 3 دنیا ہماری دشمن. دنیا. یہ تینوں ہمیں نیک بننے نہیں دیتے، نہ شیطان، نہ نفس اور نہ دنیا. نفس کو ظاہر ہے کہ ہم جو ہے اس کی مذمت کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. ختم کریں خود ختم ہو جائیں گے. وہ ہماری جان سے وابستہ ہے نفس. اس لیے نفس کو مطیع اور فرما بردار ہونا ضروری ہے. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے نفس کو مطیع اور فرما بردار کر دے، اس کو نیک کر دے ہمارے نفس کو. نہیں تو یہ وہ نفس ہے کہ جو ہمیں ہمیشہ دھوکہ ہی دیتا ہے. شیطان ہے کہ ہمیں پھسلاتا ہی ہے، دنیا کے وہ رنگینیاں دکھاتی ہے. تو یہ تینوں شے نہیں چاہتی کہ ہم اللہ کے ولی بنیں. کیا بنے؟ اللہ کے ولی نہیں بنے. یہ چاہتے ہیں کہ دنیا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کا ولی بنے، نفس چاہتا ہے کہ یہ نفس کا ولی بنے، شیطان چاہتا ہے کہ یہ میرا ولی بنے. اب آپ باتیں کرتے رہو، ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھو. جی یہ نہیں چاہتے. یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم نیک عمل کریں، نوافل پڑھیں. کہ ہمارا نفس نہیں چاہتا کہ ہم نوافل زیادہ پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں،
نفس چاہتا ہی نہیں ہے. شیطان ہے کہ وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے, نہیں کرے اچھا ہی, نہ کرے تو اچھا ہے. دنیا کے وہ اپنی رنگینیوں میں مصروف کر رکھنا چاہتی ہے کہ تاکہ ہم مسجد تک نہ پہنچ سکیں, عبادت نہ کر سکیں. تو یہ ابتدائی دور سے ہمارے دشمن ہیں, ابتدائی دور سے دشمن ہے. نفس ہے تو وہ بھی ہمارا دشمن ہے, کیونکہ نفس کو جب پیدا فرمایا تھا, میں بتاتا چلوں, جب نفس کو پیدا فرمایا تھا, میں جب نفس سے بات ہوگی تو نفس سے بات کریں گے, کہ جب نفس کو پیدا فرمایا تو یہ نفس وہ چیز ہے جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتی. ایک چیز سے ڈرتی ہے, وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. جب نفس کو پیدا فرمایا, اللہ نے نفس سے پوچھا کہ تو کون, میں کون, تو نفس نے یہی کہا کہ تو رب, خدا, اللہ, میں. اچھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں جلایا, 1000 سال تک اس کو جلایا, پھر نکالا, پوچھا تو کون, میں کون, اس نے کہا کہ تو رب ہے, میں ہوں. اچھا بھائی, پھر آگ میں ڈالا گیا, پھر نکالا, تو کون, میں کون, کہا کہ تو ہے, میں ہوں. اچھا, اللہ نے شاید اب اس کو بھوکا ڈال دو, کچھ کھانے پینے کو مت دینا. جب اس کو کھانے پینے کو نہیں دیا گیا, پھر پوچھا بتا نفس کہ تو کون, میں کون, تو نفس نے کہا تو رب العالمین, میں تیرا عاجز بندہ. کیا کہا, میں تیرا عاجز بندہ, نفس نے. تو پتہ یہ لگا کہ جس طرح ہم ایک مہینے میں روزے رکھتے ہیں, اس میں نیکیوں کا جذبہ اس سبب پیدا ہوتا ہے کہ نفس جو ہے وہ کنٹرول میں کچھ آتا ہے, مگر جب روزہ کھلتا تو کنٹرول سے باہر آ جاتا ہے. ساری کسر پوری کر لیتے ہیں ہم لوگ, ساری کسر پوری کر لیتے ہیں, تو وہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے, وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو یقین جانو, یقین سے کہیے گا, ہمارا دل چاہتا ہے نیکیاں کرنے کا. جب روزہ ہوتا ہے, جب روزہ ہوتا ہے نیکیاں کرنے کا دل چاہتا ہے. جب پیٹ بھرا ہوتا ہے نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے, نہیں چاہتا. 2 رکعت نفل نہیں پڑھی جاتی بھائی. میں نمازی حضرات کی بات کرتا ہوں, وہ 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھ سکتے, فالتو, بہت مشکل ہے. ہاں اجتماعی طور پہ تو آپ 20 رکعتیں ہی پڑھا لو. لوگوں کی تراویح نکلتی ہے, کیسے بد نصیب ہے, کوئی تراویح بھی نہیں پوری کرتے. پوری کر لو, کیا فرق پڑتا ہے, فرق کیا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر گناہ ایک ٹائم نہیں ہوتا, مسلسل چھوڑنا تو گناہ ہے نا. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی, کہ اب اندازہ لگائیے کہ اس کا, کس کا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کا مکھی کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں, تو کیا پھر ہمیں اہمیت دیں؟ بولیے, پھر کس کو اہمیت دیں؟ ہم اس کو اہمیت دیں جس کی اہمیت کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی, یعنی آخرت کی طرف, قبر و آخرت کی طرف, تاکہ ہم وہاں پر سرخرو ہو سکیں. آخرت کی فکر ہوگی تو سرخرو کی فکر ہوگی, اللہ کی بارگاہ میں سعادت مند بن سکیں گے. تو اسی لیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اگر مچھر کے پر کے برابر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت ہوتی تو یقین جانیے کافر کو پانی پینے کو نہیں ملتا, پھر تو سارے مسلمان ہو جاتے کہ ان کو پانی مل رہا ہے اور ہمیں پانی نہیں مل رہا. مگر یہ بھی ایسا, مطلب شیطان بھی بڑا دشمن ہے نا. یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ مطلب بنی اسرائیل کے اندر نا 5 قسم کا عذاب آیا تھا نا, 5 قسم کا عذاب آیا تھا, اور وہ کہتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. کیا بولتے تھے؟ ہم موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے, مگر پھر وہ مکر جایا کرتے تھے. اب جیسے کہ ان پر جو 5 قسم کا جو عذاب ہے نا, اس میں سے ایک عذاب جو مجھے عذاب یاد آ رہا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو. ان پر عذاب آیا, خون کا عذاب آیا. کس کا؟ سارا پانی ان کے لیے خون ہو گیا. جتنے بھی فرعونی تھے ان کا جو پانی تھا سب خون ہی ہو گیا. اور
جو ایمان والے تھے, جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے, ان کا پانی خون نہیں تھا, پانی تھا. ان کا پانی پانی تھا. اچھا, جہاں ان کا پانی ہوتا, اگر وہ پانی وہاں نکالتے جو ہاتھ میں پانی لیتے, پانی ہی خون بن جاتا. ان کے پانی بن جاتا. اب پانی نہ پینے کے سبب فرعونیوں کو بڑی شدت پیاس لگی. کیا کریں بھائی, پانی نہیں پی سکتا, خون ہے, اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا ایک کام کرو کہ جو اہل ایمان والے ہیں نا, ان کو کہا کہ تم بہتر پانی ہے نا اپنے منہ میں لو اور ہمارے منہ میں کلی کر دو. تو وہ ان کے منہ میں کلی کرتے, جیسے ان کے منہ میں پہنچتا وہ خون بن جاتا, خون بن جاتا. اور پھر مطلب وہ کہتے, توبہ کرتے کہ اللہ ہم تیرے نبی پہ ایمان لے کے آئیں گے, ہم پہ ایسی عذاب ہٹا دے. ہم تیرے نبی پہ ایمان لائیں گے, لائے نہیں, لائیں گے. تو اللہ نے ان کا عذاب ہٹا دی. جب اللہ کے نبی نے دعا کی, ٹھیک ہے بھائی انہوں نے کر لیا, مگر وہ پھر مکر گئے, وہ پھر مکر گئے, سمجھے نا. پھر ان کا مینڈکی کا مطلب یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں, عذاب نازل ہوا. برتن میں دیکھو تو مینڈک, گھر میں دیکھو تو مینڈک. ان کے مینڈک ان کا رہنا دشوار کر دیا. پھر ان کا نہیں, جب ہم ایمان لے آئیں گے اب دعا فرما دیں یہ عذاب ہم سے ٹل جائے. مگر پھر دوبارہ نہیں, فرعون نے سرکشی کی. 5 قسم کا عذاب آیا تھا, مجھے یاد نہیں, 2 قسم کے عذاب مجھے یاد آ گئے تو بتا دیا میں نے آپ کو. تو بہرحال میں مطالعہ کروں گا تو پھر میں بتاؤں گا اس کے بارے میں انشاءاللہ. تو بہرحال ہوا یوں کہ یہ انسان آسانی سے جو نا وہ کیا کہنا چاہیے, ایمان لاتا نہیں. اللہ جس کو توفیق دے وہی ایمان لے کے آتا ہے. سیدھی سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اور مزید ارشاد فرمایا کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے, سوائے اس کے کہ جو اثر اللہ کے لیے ہیں. یعنی جو کام اللہ کے لیے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے ہیں, عبادت ریاضت کرو گے, جو کام آپ آگے تک پہنچاؤ گے, صدقات خیرات کرو گے, وہ اللہ کے لیے ہیں. باقی جو بھی کچھ ہے نا اس میں وہ سب ملعون کہا گیا ہے دنیا کے اندر چیزیں. اور یقین جانے ہمیں تو سوشل میڈیا بھی ملعون نظر آتا ہے. شیطان کی صورت ایک, بولے شیطان نظر نہیں آتا, بولے شیطان ہر جیب میں ہے. شیطان ہر ایک کی جیب میں موجود ہے. بڑی شیطانیت نظر آتی ہے اس کے اندر. دنیا تو نظر آتی ہے, پوری دنیا نظر آتی ہے, شیطانیت نظر آتی ہے اس کے اندر. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اب یہ دنیا مسلمانوں کے لیے تو قید خانہ ہے, کافروں کے لیے جنت ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ غریب ہیں, غربا ہیں, مشقت جھیل رہے ہیں, شریعت کے پابند ہیں. یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ, نکاح کرو تو سب کچھ کرو, نکاح نہیں تو کچھ نہ کرو. صحیح نا, سارے مطلب ہم شریعت کے دائرے سے بندھے ہوئے ہیں. جتنی شریعت نے اجازت دی اتنے آگے جاتے ہیں, شریعت نے اجازت سے روکا رک جاتے ہیں. اگر ہم نے اس سے زیادہ حدیں پار کی تو پھر گرفتار ہو جائیں گے, پھر تو قانون قدرت میں گرفتار ہو جائیں گے. شراب ہے, حرام کر دی گئی, نہیں پینی. جب تک حلال تھی پی رہے تھے, جب حرام ہوئے نہیں پی رہے. صحیح نا. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں, یہ دنیا تو مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے, اور حقیقت قید خانہ ہے. اور ایک شخص تھا, بہت امیر و شخص تھا, بڑے کر و فر کے ساتھ جا رہا تھا. واقعہ مجھے یاد آ رہا, سناتا چلوں کہ بڑے کر و فر, خدام بھی تھے, وہ مسلمان تھا. ایک کافر آیا اور وہ گھوڑے کی نکیل پکڑ کے کہنے لگا تمہارے نبی نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے تو قید خانہ ہے, کافروں کے لیے جنت ہے. اور دیکھیں کافر واقعی جنت ہے یہ نہیں ہے. کافروں کے بعد دنیا کی تمام اشیاء موجود ہیں, ہر ایک ٹیکنالوجی جو کفار کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. تو جبکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم بڑے ہی کر و فر کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ, مال و متاع کے ساتھ, خداموں کے ساتھ موجود ہو. اور جبکہ میں کافر ہو کر, جبکہ میں کافر ہو کر
نہ میرے پاس کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ رہنے کو ڈھنگ کی جگہ ہے میرے پاس، اور میری حالت ابتر ہے. گویا کہ وہ حضور کی حدیث کو جو ہے جھٹلانا چاہتا تھا. انہوں میں یہ خباثت پائی جاتی ہے کفاروں میں. کہاں ہمیں مطلب اس چیز کی کمی ملے اور ہم اللہ کے نبی کو نشانہ بنائیں. سمجھیں، یہ ان کے اندر یہ بہت زیادہ حسد رکھتے ہیں اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ چاہتے یہ تھے کہ اللہ کے جو آخری نبی ہمارے اندر سے آئیں. ان کو 99% امید تھی کہ حضور ہماری بنی اسرائیل سے آئیں گے، یہودیوں میں سے آئیں گے، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور 1% کو امید تھی کہ قریش سے آئیں گے. جب آپ قریش سے آ گئے اور جان گئے کتنے راہب تھے جو نشانیاں دیکھ کر مسلمان بھی ہو گئے، مسلمان ہو گئے. بہرحال میرے میٹھے محترم سے ہیں بھائیوں، بڑے حسد رکھتے ہیں، بڑے نکتہ چینی کرتے ہیں یہ کمینے شخص. تو اب اس نے کیا جواب دیا، وہ سمجھنے والا جواب ہے. ایک ہم ہے، اگر ہم سے یہ سوال ہو جائے تو ہم تو جواب نہیں دے سکتے، بگلے جھانکیں. نہ کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں، نہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ دینی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، نہ علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہی نہیں. ہم بیٹھے تو پھر ہم ان تمام چیزوں سے باہر نکل آئیں. تو بہرحال ہوا یوں، پیارے محترم سمے اس شخص نے کہا، اس قاضی نے کہا کہ دیکھیے میں تو مروں گا نا تو جنت میں جاؤں گا، اور جنت میں ایسی ایسی اشیاء دیکھوں گا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی زبان نے بیان کی. جب میں ان کو دیکھوں گا تو مجھے تو دنیا اپنے لیے قید خانے ہی نظر آئے گی کہ یہ نعمتیں اللہ اللہ، دنیا تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے. اور تو جائے گا جہنم میں، اور تو جب آگ میں جلے گا نا، کیسے نشانی لگائی تھی اس نے، ٹوک لگائی تھی نا، کہا کہ تو جب جہنم میں جائے گا اور تو جلے گا آگ کے اندر، اور جو دنیا سے 70 درجے زیادہ ہے، اور جب تجھے جلائے گی تو کہے گا بھائی میرے لیے دنیا ہی جنت تھی، میں کہاں کے پھنس گیا.